قرآن مجید کی مختلف قرات۔ سوال: قرآن مجید 7 قراتوں میں نازل ہوا، اس کی وضاحت کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس امت پر یہ احسان کیا کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے مختلف قبائل تھے۔ اگرچہ تمام قبائل کی زبان عربی تھی، لیکن بعض الفاظ اور لہجوں میں بہت فرق تھا۔ بعض اوقات ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے بعض الفاظ ادا نہ کر سکتا تھا، اس لیے قرآن مجید کی قرات میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے قرآن ایک قرات میں پڑھایا تو میں مسلسل زیادہ قراتوں میں قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 7 قراتوں تک اجازت لے لی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ قرآن 7 قراتوں میں نازل کیا گیا ہے، ان میں سے جو قرات بھی تمہیں آسان معلوم ہو اسی کے مطابق پڑھ لو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سبعۃ احرف کے مفہوم میں اہل علم کا اختلاف ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن محققین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو قرأتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان میں باہمی فرق و اختلاف درج ذیل 7 نوعیتوں کا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اسماء کا اختلاف، اس سے مراد مفرد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث کا اختلاف ہے۔ مثلا ایک قرات میں ہے تمت کلمات ربک ہے اور ایک میں تمت کلمت ربک۔ پوائنٹ سیکنڈ، افعال کا اختلاف، کسی قرات میں فعل ماضی، کسی میں فعل مضارع یا امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح باب کا مختلف ہونا بھی اسی میں شامل ہے۔ مثلا ایک قرات میں ربنا باعد بین اسفارنا اور دوسری میں بعد بین اسفارنا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، وجوہ اعراب کا اختلاف، مختلف قراتوں میں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش کا اختلاف ہے۔ مثلا ایک قرات میں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ اور دوسری میں وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ ہے۔ اسی طرح ایک قرات ذو العرش المجید ہے اور دوسری قرات میں المجید ہے۔ پوائنٹ فورتھ، الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، ایک قرات میں کم الفاظ اور دوسری میں زیادہ ہیں۔ مثلا ایک قرات میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ہے اور دوسری میں وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ ہے، یعنی دوسری میں ما خلق نہیں ہے۔ اسی طرح تجری من تحتہا الانہار اور دوسری میں تجری تحتہا الانہار ہے۔ پوائنٹ ففتھ، تقدیم و تاخیر کا اختلاف، یعنی ایک قرات میں کوئی لفظ مقدم اور دوسری میں مؤخر ہو۔ مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور وجاءت سکرۃ الحق بالموت ہے۔ پوائنٹ سکستھ، بدلیت کا اختلاف، یعنی ایک قرات والی لفظ کے بدلے دوسری قرات میں کوئی اور لفظ ہو۔ مثلا نوشزھا اور نشرھا، اسی طرح طلحن اور طلحن ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، لہجوں کا اختلاف، اس میں تفخیم و ترقیق، امالہ، مد، قصر، اظہار اور ادغام وغیرہ کا اختلاف شامل ہے۔ مثلا ایک قرات میں ہے موسیٰ اور دوسری میں ہے موسیٰ، اسی طرح مجریہا اور مجراہا ہے۔ نوٹ: بعض مفسرین کے نزدیک ان 7 حروفوں قراتوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں آیات کی معنوی طور پر 7 قسمیں ہیں، لیکن ان میں بھی اختلاف ہے۔ چند ایک مشہور اقوال درج ذیل ہے۔
ان حروف سے مراد یہ چیزیں ہیں: امر، نہی، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ ان سے مراد یہ امور ہے: وعدہ، وعید، حلال، حرام، مواعظ، امثال اور احتجاج۔ ان سے مراد یہ امور ہے: محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، عموم، خصوص اور قصص۔ ان سے مراد یہ امور ہے: مطلق، مقید، عام، خاص، مشترک، مؤول اور ناسخ و منسوخ۔ اس قسم کے 40 اقوال ہیں، لیکن یہ تمام مرجوح ہیں اور جن اقوال کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ راجح ہے۔ قرأتوں کے بارے میں مزید وضاحت: چونکہ ابتدائی اسلام میں لوگ اسلوب قرآن سے پوری طرح واقف نہ تھے، اس لیے ان 7 اقسام کے دائرے میں بہت سی قرأتوں کی اجازت دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار دور کیا۔ اس موقع پر بہت سی قرأتیں منسوخ کر دی گئی اور چند قرأتیں باقی رکھی گئی جو اب تک متواتر چلی آ رہی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے 7 نسخے تیار کروائے اور ان میں تمام قرأتوں کو اس طرح جمع کروایا کہ قرآن کریم کی آیات پر نقطے اور حرکات نہیں ڈالے گئے تھے تاکہ ان مذکورہ قرأتوں میں سے جس طرح کوئی شخص پڑھنا چاہے پڑھ سکے۔ اکثر قرأتیں اس رسم الخط میں سما گئی تھی اور جو قرأتیں اس رسم الخط میں نہ سما سکی ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک نسخہ ایک قرأت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرأت کے مطابق۔ علماء امت نے ان نسخوں میں جمع شدہ قرأتوں کی یاد کرنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرأت ایک مستقل فن بن گیا اور سینکڑوں مفسرین اور علماء و حفاظ نے اپنی عمریں اس میں صرف کر دی۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے 7 نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قراء کرام کو بھی بھیجا جو ان کی تلاوت سکھلائے۔ چنانچہ یہ قراء حضرات مختلف علاقوں میں پہنچے اور ہر ایک نے اپنی اپنی قرأت کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا اور یہی قرأتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی اور ہر علاقے کے لوگ ان میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قرأت کی طرف رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قرأت یاد کی، کسی نے 2 اور کسی نے زیادہ۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اصول پوری امت میں مسلم تھا، وہ یہ تھا کہ صرف وہی قرأت قرآن کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں 3 شرطیں ہوں۔ مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، عربی لغت کے قواعد کے مطابق ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قرأت میں مشہور بھی ہو۔ جس قرأت میں مذکورہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ بہرحال اسی طرح متواتر قرأتوں کی ایک بڑی تعداد نسل در نسل نقل ہوتی رہی اور سہولت کے لیے یہ بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قرأتوں کو اختیار کر کے ان کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ بعد میں وہی قرأت اس امام کے نام سے منسوب کی جانے لگی۔ پھر علماء نے ان قرأتوں کو جمع کر کے کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ: ابن مجاہد نے فن قرأت میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صرف 7 قرأتیں ذکر کی، جبکہ اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی گئی تھیں جن میں قرأتوں کی تعداد 20 سے زیادہ ذکر کی گئی تھی۔ ابن مجاہد کی 7 قرأتیں اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قرأتیں صرف یہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ابن مجاہد نے محض اتفاقاً ان 7 قرأتوں کو جمع کیا تھا۔ ان کا خیال ہرگز یہ نہیں تھا کہ دوسری قرأتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں۔ 7 قراء: علامہ ابن مجاہد کے اس کام سے جو 7 قاری زیادہ مشہور ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: عبداللہ بن کثیر مکی رحمۃ اللہ، وفات 120 ہجری۔ ان کی قرأت مکہ میں زیادہ مشہور تھی۔
پوائنٹ سیکنڈ، نافع بن عبد الرحمن بن ابو نعیم مدنی رحمۃ اللہ وفات 169 ہجری، ان کی قرات مدینہ میں زیادہ مشہور تھی۔ پوائنٹ تھرڈ، عبداللہ بن عامر دمشقی رحمۃ اللہ وفات 118 ہجری، یہ ابن عامر کے نام سے مشہور تھے، ان کی قرات شام میں زیادہ مشہور تھی۔ پوائنٹ فورتھ، ابو عمر بن العلا بن عمار بصری مازنی رحمۃ اللہ وفات 154 ہجری، ان کی قرات بصرہ میں مشہور تھی۔ پوائنٹ ففتھ، ابو عمارہ حمزہ بن حبیب زیات کوفی رحمۃ اللہ وفات 156 ہجری، ان کی قرات کوفہ میں زیادہ مشہور تھی۔ عاصم بن ابو النجو داسدی رحمۃ اللہ وفات 127 ہجری، ان کی قرات کوفہ میں مشہور تھی، اور آج کل برصغیر میں قرات کا دار و مدار عموماً ان کے طرز پر ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، ابو الحسن علی بن حمزہ قصائی کوفی رحمۃ اللہ وفات 189 ہجری، ان کی قرات بھی کوفہ میں مشہور تھی۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ قرآن پاک کے ساتھ ہی قراتیں ہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے علماء نے 10 قراتوں کو جمع کیا، اور وہ قرات عشرہ کی اصطلاح سے مشہور ہوئی۔ مزید 3 قراتیں درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ابو محمد یعقوب بن اسحاق حضرمی رحمۃ اللہ 205 ہجری کی قرات بصرہ میں مشہور تھی۔ پوائنٹ سیکنڈ، خلف بن ہشام بزار بغدادی رحمۃ اللہ 229 ہجری کی قرات کوفہ میں مشہور تھی۔ پوائنٹ تھرڈ، ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ وفات 128 ہجری کی قرات مدینہ میں مشہور تھی۔ بعض نے 14 قراتیں جمع کی ہیں اور ان 4 کا اضافہ کیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حسن بصری رحمۃ اللہ وفات 110 ہجری کی قرات بصرہ میں مشہور تھی۔ پوائنٹ سیکنڈ، محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ وفات 123 ہجری کی قرات مکہ میں مشہور تھی۔ پوائنٹ تھرڈ، یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ وفات 202 ہجری کی قرات بصرہ میں مشہور تھی۔ پوائنٹ فورتھ، ابو الفرج شنوزی رحمۃ اللہ وفات 388 ہجری کی قرات بغداد میں مشہور تھی۔ نوٹ: پہلے 10 قراتیں صحیح اور متواتر ہیں اور باقی 4 شاذ ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا بیان۔ سوال: نسخ کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کرکے اس کا نقلی و عقلی ثبوت پیش کریں۔ جواب: لغت میں نسخ کا معنی مٹانا اور ازالہ کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ کرتے ہیں، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے، اور پہلے حکم کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا عقلی و نقلی ثبوت۔ یہودیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نسخ کو تسلیم کرنے سے بدعہ لازم آئے گا، یعنی یہ خرابی لازم آئے گی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم غلطی سے نافذ کر دیا اور پھر غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا اور رائے تبدیل کر لی۔ یہودیوں کا یہ اعتراض انتہائی سطحی قسم کا ہے، اس لیے کہ نسخ کا معنی رائے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ نسخ کا مفہوم ہر زمان و مکان کے مناسب حکم نافذ کرنا ہے۔ ناسخ کا کام منسوخ کو غلط قرار دینا نہیں ہوتا، بلکہ حکم کے نفاذ کی مدت کو متعین کرنا ہوتا ہے، اور احکام کی یہ تبدیلی عیب نہیں ہے بلکہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے، کیونکہ حکیم وہ نہیں ہوتا جو ہر قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ اور ایک ہی دوا تجویز کرتا رہے، بلکہ حکیم وہ ہوتا ہے جو مریض اور مرض کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نسخہ متعین کرتا جائے۔
اور یہ بات صرف شرعی احکام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کائنات کا پورا نظام اسی اصول کے تحت چل رہا ہے۔ مثلا گرمی، سردی، بہار، خزاں، خشک سالی، فراوانی، یہ تمام امور حکمت الہی کی وجہ سے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے بھی بدع کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ نے پہلے گرمی کا فیصلہ کیا پھر اسے پتہ چلا کہ سردی کا موسم لانا بہتر ہے تو ایسے شخص کو احمق ہی کہا جائے گا۔ بعینہ شرعی احکام کے نسخ کا حال ہے کہ ایک حکم کسی خاص زمان و مکان کے لیے تو مناسب تھا لیکن دوسرے زمان و مکان کے مناسب نہ رہا، اس لیے اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ اور نسخ صرف اس شریعت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ جاری تھا۔ مثلا بائبل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کا بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں لیا اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا۔ سوال: متقدمین اور متاخرین کے نزدیک نسخ کی اصطلاح میں کیا فرق ہے؟ منسوخ آیات کی تعداد اور اقسام بیان کریں۔ جواب: نسخ کی اصطلاح میں متقدمین اور متاخرین کا کافی اختلاف ہے۔ متقدمین کی اصطلاح علماء متقدمین نسخ کو لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے، یعنی ازالۃ الشیء بالشیء، یعنی ایک آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت سے زائل کر دینا، جیسے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر دینا۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اس آیت میں سورۃ البقرہ، اس آیت میں مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے اور مشرکات میں عموم ہے، خواہ وہ عورت بت پرست ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، اور دوسری آیت میں اس کی تخصیص آ گئی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، سورۃ المائدہ، یعنی تمہارے لیے اہل کتاب کی باعفت پاک دامن عورتیں نکاح میں لانا جائز ہے۔ متقدمین اس تخصیص کو بھی نسخ میں شامل کر دیتے ہیں۔ متاخرین کی اصطلاح: علماء متاخرین کے نزدیک نسخ کے مفہوم میں اتنی وسعت نہیں ہے بلکہ وہ سابقہ حکم کے کلی طور پر ختم کر دینے کو نسخ کہتے ہیں۔ محض عام کو خاص کرنا اور مطلق کو مقید کرنا ان کے نزدیک نسخ نہیں ہے۔ منسوخ آیات کی تعداد: متقدمین کی اصطلاح میں نسخ کا مفہوم بہت وسیع تھا، اس لیے ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ بعض نے 500 آیات کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن متاخرین کی اصطلاح اتنی وسیع نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہت کم آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق صرف 19 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 5 آیات کے منسوخ ہونے کو تسلیم کیا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، سورۃ البقرہ۔ اس کی ناسخ یہ آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، سورۃ النساء۔ دوسری آیت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، سورۃ الانفال۔ اس کی ناسخ بعد والی آیات ہے
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. سورة الأنفال. تیسری آیت لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. سورة الأحزاب. اس کی ناسکی آیت ہے یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب. نوٹ: اس جگہ منسوخ آیت کا حکم اگرچہ پہلے ہی تھا لیکن تلاوت میں ناسخ کے بعد رکھی گئی ہے. چوتھی آیت یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. سورة المجادلہ. اس کی ناسخ بعد والی آیت ہے أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سورة المجادلہ. پانچویں آیت وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. سورة البقرہ. اس کی ناسخ آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. سورة البقرہ. منسوخ آیت کی اقسام. منسوخ آیت کی 3 قسمیں ہیں. پوائنٹ فرسٹ، وہ آیات جن کی قرات اور حکم دونوں منسوخ ہے، مثلا سورة الاحزاب کا بعض حصہ. پوائنٹ سیکنڈ، جن کی قرات باقی اور حکم منسوخ ہو گیا، مثلا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. سورة الانفال. پوائنٹ تھرڈ، جن آیات کی قرات منسوخ اور حکم باقی ہے جیسے سورة الاحزاب میں یہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. قرآن مجید